چلیے عزیز طلباء، فارسی زبان سکھانے والی مشہور کتاب فارسی کی پہلی کا ہم اگلا سبق پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز طلباء، دیکھیے اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 32 پر آج اپنے سبق کی ہیڈنگ ہے سنت ہائے مؤکدہ شبہ روزی۔ سنت ہا یہ جمع ہے سنت کی، سنت ایک سنت، سنت ہا بہت ساری سنتیں۔ مؤکدہ اس کا معنی آتا ہے جس کی تاکید کی گئی ہو، کسی کام کو بار بار کرنا، زور دینا، مؤکد۔ شبہ روزی، شب مانے رات، روز مانے دن، شبہ روزی اس کا پورا معنی ہوتا ہے دن و رات۔ تو دن و رات میں سنت مؤکدہ کتنی ہیں، اس چیز کا بیان یہ ہے۔ سنت مؤکدہ کیا ہے؟ یعنی مسلمان جو نماز پڑھتے ہیں اس میں ایک نماز ہے سنت مؤکدہ، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو اس کا ادا کرنا، سنت مؤکدہ کا پڑھنا ادا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس میں بہت بڑا ثواب بھی ملتا ہے، اور جو اس کو ادا نہیں کرتا تو اس کو عذاب ملتا ہے، اور جو اس کی عادت بنا لیتا، چھوڑنے کی، ادا کرتا ہی نہیں ہے، تو وہ مستحق عذاب جہنم ہوگا۔ ٹھیک، یہ سنت مؤکدہ وہ ہے جس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا، ہمیشہ، البتہ کبھی ترک کیا ہو لیکن ہمیشہ کیا۔ ٹھیک، چلیے دیکھیں، علماء گفتہ اند بے شبہت ہست سنت 12 رکعت، علماء جاننے والے، عالم لوگ، گفتہ اند، گفتن مصدر کہنا، اسی سے گفتہ اند فعل قریب، کہا ہے، بے شبہت بے شبہ، بلا شک، بلا شک علماء نے کہا ہے، کیا کہا؟ کہ ہست سنت 12 رکعت، ہست مانے ہے، سنت مانے سنت، 12 مانے 12، رکعت رکعت، علماء نے بلا شبہ کہا ہے کہ 12 رکعت سنتیں ہیں، 12 رکعت سنت دن و رات میں سنت مؤکدہ ہیں۔ ٹھیک، یہ مطلب کیسے دیکھیے، شش بپیشی گزار و دو بسحر، دو پس از شام، دو بخفتن را۔ شش مانے 6، با مانے میں، پیشی مانے دوپہر کا وقت، یعنی یہاں مراد ظہر، 6 رکعت ظہر کے وقت میں ہیں، گزار ادا کر، یعنی 6 رکعت ظہر کے وقت میں ادا کر، و 2 بسحر، اور 2 رکعت سحر صبح کے وقت میں یعنی فجر کی نماز میں۔ ٹھیک، 2 پس از شام، اور 2 رکعت پس مانے بعد میں یا پھر، از شام شام کے بعد، یعنی 2 رکعت پھر شام کے وقت میں یعنی مغرب کی نماز میں، 2 بخفتن را، اور 2 عشاء کے بعد۔ ٹھیک، یعنی عشاء کی نماز میں، سونے کے وقت، خفتہ مانے سونا، تو اسی سے مراد عشاء کی نماز۔ ٹھیک، تو 6 رکعت ظہر کی نماز میں، اور 2 رکعت فجر کی نماز میں، اور 2 رکعت مغرب کی نماز میں، اور 2 رکعت عشاء کی نماز میں سنت مؤکدہ ہیں۔ چلیے دیکھیے آگے، سنت خالص صلات ایست آنچ ہست از مؤکدات ایست، سنت خالص صلات، نماز کی سنت مانے سنت، خالص مانے خالص، اصل، مؤکدہ جن کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، صلات نماز، تو نماز کی خالص سنتیں، اصل سنتیں جن کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے وہ نماز کی سنتیں ایست یہی ہیں، 12 رکعت۔ آنچے ہست از مؤکدات ایست، آنچے جو کچھ، ہست مانے ہے، جو کچھ ہے، از مؤکدات مؤکدات میں سے، یعنی جو کچھ اس میں سے ہے جن کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، سنت مؤکدات۔ ٹھیک، ایست وہ یہی ہیں، یعنی جن کا ادا کرنا ضروری ہے ان میں سے صرف یہی سنتیں ہیں۔ آگے دیکھیں، غیر ازی ہست ہر چے نافلہ اند، خواجہ ماں امیر قافلہ اند۔ غیر ازی، غیر مانے علاوہ، ازی مانے از مانے سے، ای مانے اس کے، اس سے یعنی اس کے علاوہ، ہست ہر ہے، ہر چے جو کچھ، یعنی جو کچھ اس کے علاوہ ہیں، یعنی جو کچھ ان سنتوں کے علاوہ ہیں، نافلہ اند وہ نافلہ ہیں۔ ٹھیک، خواجہ ماں ہمارے خواجہ، ہمارے آقا، ہمارے سردار، امیر قافلہ، قافلے کے امیر ہیں، قافلے کے سردار ہیں، قافلے کے رہنما ہیں،
ہمارے آقا یعنی یہاں پر مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارے آقا قافلے کے سردار ہیں، امیر ہیں۔ ٹھیک، چلیے آگے دیکھیں۔ اب یہاں سے سنت مؤکدہ کا بیان مکمل، اب تیمم کا بیان شروع ہوا۔ تیمم اس کا معنی ویسے تو آتا ہے ارادہ کرنا، ٹھیک، قصد کرنا۔ ویسے تیمم جو ہے وہ مذہب اسلام میں، شریعت میں کہتے ہیں اگر پانی نہ ملنے یا بیماری یا کسی عذر ہونے کی وجہ سے پاک مٹی پر ہاتھ مار کر منہ اور دونوں ہاتھوں پر کوہنیوں تک مسح کرنے کا نام تیمم کہلاتا ہے۔ ٹھیک، یعنی اس سے جو ہے پاکی حاصل کی جاتی ہے۔ اگر انسان کا وضو نہ ہو یا انسان ناپاک ہو جاتا ہے تو اس صورت میں پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کرتے ہیں، مٹی سے پاکی حاصل کرنے کا نام تیمم ہے۔ دیکھیں آگے، 4 چیز است در تیمم فرض میدہم مرترا بدانش عرض۔ 4 معنی 4 چیز، 4 چیز، است معنی ہے 4 چیز ہے، در معنی میں، تیمم میں نے ابھی آپ کو بتایا تیمم کس کو کہتے ہیں، تیمم میں فرض، تو 4 چیزیں تیمم میں فرض ہیں، 4 چیزیں تیمم میں فرض ہیں۔ میدہم مرترا بدانش عرض، ٹھیک، می دہم، میں، یہ دہم جو ہے یہ دادن مصدر سے آتا ہے، دینا، اسی سے می دہم میں دیتا ہوں۔ مرترا، مر، یہ جو لفظ مر ہے یہ کلام میں فارسی میں کبھی تو حصر کے لیے آتا ہے اور کبھی یہ زائد ہوتا ہے، صرف خوبصورتی کلام کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے یہ زائد ہے، ٹھیک ہے، مر، اس کا کوئی معنی نہیں، زائد ہے، صرف خوبصورتی کے لیے۔ مرترا، میں تجھ کو، بدا، اسی سے تو جان لے، فعل امر، اور شین ضمیر، اس کو جان لے، عرض کرنا، پیش کرنا، تو می دہم عرض، میں تجھ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ترا، تجھ کو، میں تجھ کو بتانا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں، تیرے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، تو بدانش، اس کو تو جان لے۔ ٹھیک، سمجھ گئے؟ تو 4 چیزیں تیمم میں فرض ہیں کہ وہ 4 چیزیں میں تجھ کو بتانا چاہتا ہوں تو اس کو جان لے۔ آگے دیکھیں، نیت و قصد خاک اے سرور، خاک از جائے پاک اے مہتر۔ نیت و قصد، نیت کرنا یعنی دل میں اس بات کا ارادہ کرنا، نیت کرنا، اس بات کو لانا، و قصد، اور قصد کرنا یعنی مترادف الفاظ ہیں، اور ارادہ کرنا، نیت کرنا اور ارادہ کرنا، خاک اے سرور، کس کا ارادہ کرنا؟ خاک مانے مٹی، نیت کرنا، ارادہ کرنا کس کا؟ مٹی کا، اے سرور، اے پیارے، اے عزیز، ٹھیک، اے دوست۔ تو کیا ہے؟ نیت کرنا اور مٹی کا قصد و ارادہ کرنا، اے سرور۔ خاک از جائے پاک اے مہتر، خاک مانے مٹی، از مانے سے، جائے پاک، پاک جگہ، اور خاک جو ہو، مٹی جو ہو وہ پاک جگہ سے ہو، اے مہتر، اے پیارے، اے عزیز، ٹھیک۔ آگے دیکھیں، نیت ایست گر نمی دانی کہ نمازت مباح گردانی۔ نیت ایست، نیت یہ ہے، گر نمی دانی، گر تو نہیں جانتا، اگر تو نہیں جانتا، اگر آپ نہیں جانتے تو نیت یہ ہے کہ نمازت، کہ تیری نماز مباح گردانی، مباح ہو جائے یعنی جائز ہو جائے، یعنی ادا ہو جائے، کہ تیری نماز، تاکہ تیری نماز ادا ہو جائے، اچھے طریقے سے ادا ہو جائے، ٹھیک۔ آگے دیکھیں، مباح کا معنی یعنی جائز ہونا، ادا ہونا۔ چون زدی ہر دو پنجہ را برخاک، پس بمالش برو کے گردی پاک۔ چون مانے جب، زد مارنا، زدی تو مارے، جب تو مارے، ہر دو پنجہ، دونوں پنجوں کو، دونوں ہاتھوں کو، را مانے کو، بر مانے پر، خاک مانے مٹی، جب تو دونوں پنجوں کو، دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مارے، پس بمالش، پس مانے پھر یعنی اس کے بعد میں، بمالش اس کو مل لے، مالیدن مصدر ملنا، اس سے بمالش تو اس کو مل لے، بارو، رو مانے چہرہ، با مانے پر، چہرے پر، پھر جب تو دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مار کر، خاک پر مار کر،
پھر ان دونوں ہاتھوں کو چہرے پر مل لے کہ گردی پاک، تاکہ تو پاک ہو جائے، تاکہ تو صاف اور پاکی حاصل کر لے۔ ٹھیک، آگے دیکھیں، پس دیگر بار پنجہ زن در حال ہر دو ساعت بمرفقین بمال۔ پس دیگر بار، پس دوسری مرتبہ، دیگر دوسری بار مرتبہ، پس دوسری مرتبہ پنجہ یعنی ہاتھ، پنجہ، زن تمہارے، در حال حال میں یعنی اسی وقت میں، پس پھر یعنی جب ایک مرتبہ مار کے اپنے چہرے پر مل لے، پھر دوسری مرتبہ پھر اسی وقت اسی حال میں اپنے ہاتھ پھر مٹی پر مار، زن تمار، اور ہر دو ساعد بمرفقین بمال، اور ہر دو اور دونوں ساعد بمرفقین یعنی کوہنیوں تک ہاتھ، دونوں کلائیوں کو کوہنیوں تک، بمال تو مل لے یعنی دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک تو مل لے، پھر مار کر کے دوبارہ۔ ٹھیک، یعنی ایک مرتبہ ہاتھ مارنے دونوں تو پھر چہرے پر مل لیں، پھر دوسری مرتبہ ہاتھ مار کے وہ کوہنیوں تک ملنے ہیں۔ اوکے، چلیے آگے دیکھیں، در تیمم فریضہ ای چار است کے ترازی چہار ناچار است۔ در تیمم، تیمم میں، فریضہ فرض، تیمم میں جو باتیں فرض ہیں، ای چار است یہی چار ہیں، تیمم میں جو باتیں فرض ہیں ای چار است یہی چار ہیں، کہ ترا ازی کہ تجھ کو، از ان سے، چہار ان چار سے، کہ تجھ کو ان چاروں سے ناچار است چھٹکارا نہیں ہے۔ ٹھیک، یعنی ان چاروں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک، آگے دیکھیں، ہر چے آ ناقض وضو باشد، ناقض اندر تیمم او باشد۔ کہہ رہے ہیں جو کچھ، ہر چیز جو کچھ آ وہ ناقض وضو، وضو کو توڑنے والا، باشد ہوگا، جو کچھ بھی یعنی جس چیز سے وضو ٹوٹے گا، جو کچھ وضو کو توڑنے والا ہوگا تو وہ تیمم کے اندر بھی ناقض ہوگا، یعنی تیمم کو توڑنے والا بھی ہوگا۔ ٹھیک، آگے دیکھیں، وا آ کے قادر شود بر آب طہور، زو شود در زماں تیمم دور۔ وا آ اور آنکھیں، جب کہ، اور جب کہ قادر شود قادر ہو جائے، قدرت پالے، بر آب طہور پاک پانی پر، یعنی جب تجھ کو پاک پانی مل جائے، پانی تجھ کو حاصل ہو جائے تو ازو تو اس سے شود ہو جائے گا، در زماں اسی زمانے میں یعنی اسی وقت میں، تیمم دور، تیمم دور ہو جائے گا یعنی ٹوٹ جائے گا، یعنی جب تجھ کو پانی مل جائے، پاک پانی پر قدرت پالے تو تجھ سے اسی وقت میں تیمم دور ہو جائے گا، یہ مطلب ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، ہر کے میلے از آب دور بود، ای تیمم در آ طہور بود۔ ٹھیک، ہر کے جو کہ، ہر وہ شخص جو کہ میلے از آب پانی سے ایک میل دور بود، دور ہوگا، ہر وہ شخص جو پانی سے ایک میل دور ہوگا، ای تیمم تو یہ تیمم در آ اس میں یعنی اس کے لیے طہور بود پاکی ہوگا، یعنی جو شخص پانی سے ایک میل کی دوری پر ہو اور وہ ناپاک یا وضو ٹوٹ جائے تو یہ تیمم اس کے لیے پاکی کرنے والا، پاک کرنے والا ہوگا۔ ٹھیک، آگے دیکھیں، ور بود آب کمتر از میلے، نیست در ناروائش قیلے۔ ور بود، ور مانے اگر، بود ہو، اگر ہو، آب مانے پانی، اگر پانی ہو، کمتر کم، از میلے ایک میل سے، اگر پانی ایک میل سے دور نہ ہو بلکہ ایک میل سے کم ہو تو نیست در ناروائش قیلے تو نہیں ہے، در مانے میں، اور ناروائش اس کے ناجائز ہونے میں، قیلے کوئی بات، اگر پانی ایک میل سے کم تر ہے یعنی کم جگہ پر ہے، پہلے ہے ایک میل سے تو پھر تیمم کے ناجائز ہونے میں کوئی بات نہیں، یعنی تیمم اس وقت جائز نہیں ہوگا، اگر ایک میل سے دور پر ہے پانی تب تیمم جائز ہوگا، اگر ایک میل سے کم پر ہے تو تیمم جائز اس کے لیے نہیں ہوگا۔ دیکھیں آگے، میل در شرع ثلث فرسنگ است، گر ترا دانش است و فرہنگ است۔ ٹھیک، اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ میل کتنی دوری کو کہتے ہیں، بتا رہے ہیں میل یعنی ایک میل، در شرع شریعت میں، ثلث مانے تین، فرسنگ مانے فرسنگ، 3 میل۔ ٹھیک، فرسنگ بولتے ہیں یعنی
راستے کی معین مقدار کو فرسنگ کہتے ہیں، ٹھیک؟ تو میل شریعت میں 3 فرسنگ ہے۔ کتنی؟ 3 فرسنگ ہے۔ گر ترا دانش، اگر دانش سمجھدار، عقل مندی، استمن ہے، ٹھیک؟ اور فرہنگ کا معنی بھی عقل، ادب، ٹھیک؟ اور استمن ہے۔ تو میل شریعت میں 3 فرسنگ ہے اگر تجھ کو عقل اور سمجھ بوجھ ہے تو، یعنی اگر تو عقل اور سمجھداری رکھتا ہے، اپنے اندر دماغ رکھتا ہے، تو میل شریعت میں 3 فرسنگ کو کہتے ہیں، اس بات کو تو جان لے، ٹھیک؟ اچھا فرسنگ کیا ہوتا ہے اب وہ بتا رہے ہیں، کہتے ہیں سلوس فرسنگ ہست 4000 از قدم ہائے اشترے رہوار۔ کہتے ہیں 3 فرسنگ جو ہے وہ کتنا ہوتا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں سلوس فرسنگ ہست، اور 3 فرسنگ جو ہے وہ 4000 از قدم آئے اشترے رہوار۔ اشتر مانے اونٹ، رہوار تیز چلنے والا، راستہ چلنے والا۔ تو راستے میں تیز چلنے والے اونٹ کے 4000 قدموں کے برابر، یعنی جتنے 4000 قدم وہ چلے گا، ٹھیک، اتنا 3 فرسنگ ہوگا۔ امید کرتا ہوں آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے، جو بات سمجھ میں نہیں آئی آپ بلا جھجک معلوم کر سکتے ہیں، ٹھیک؟ چلیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔